إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا اس ساری کائنات کا مالک، خالق، حاکم، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ اس مختصر سی حمد اور درود ہو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس درود کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت، جو کہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے اور تقریباً 2 ہفتوں سے موضوع سخن بنی ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں نے اس آیت کی ہی روشنی میں چند باتیں سنی، اور آج بھی اس محفل جمعہ کے اندر جو باتیں عرض کرنی ہے آپ سے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اسی آیت کی روشنی میں۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو اموات ہو رہی ہے، جو موتیں ہو رہی ہیں، عین اسی موقع پر کہ وہ موقع تمام کے لیے خوشی کا موقع، راحت، فرحت اور مسرت کا موقع ہوا کرتا ہے، یعنی میری مراد شادی کا موقع۔ پچھلے ہفتے بھی جو موت ہوئی تقریباً نکاح کی
تقریب شروع ہونے سے 3-4 گھنٹے پہلے، اور کل بھی یا پرسوں غالباً جو ہمارے مولانا کے فرزند مولانا عدنان خان ندوی افتاء بھی انہوں نے کیا تھا، یہ بھی شادی کی تقریب کے اندر شریک ہونے جا رہے تھے۔ ٹھیک ان کی بھی موت کہہ سکتے ہیں کہ نکاح کی تقریب شروع ہونے سے 7 یا 8 گھنٹے پہلے 11 یا 12 بجے کے قریب نکاح کی تقریب ہونی تھی، نکاح طے ہوا تھا، اور ان کا جو انتقال ہوا ایک حادثے کا شکار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے 7 یا 8 گھنٹے پہلے گئے۔ فجر کی نماز کے قریب 5-5:30 بجے کے قریب ان کا انتقال ہوا، حادثے کا شکار ہو گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت کرے۔ تو یہ بھی شادی کی تقریب کے اندر ہی شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے عین خوشیاں منانے کے لیے۔ لیکن ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر پہلی جو تقوی کی آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے، یہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے آیت، اور نکاح خوانی کے اندر بھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی اختیار کرو تمام محافل کے اندر، تمام مجلسوں کے اندر، چاہے خوشی کی محفل ہو چاہے غم والی محفل، اللہ کا ڈر ہم تماموں کو ہر وقت لگا رہنا چاہیے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، اس خوشی کے موقع پر بھی موت کو نہیں بھولنا، اور عین اسی وقت ان کی اموات ہوئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد پچھلے 2 ہفتوں سے اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ آج میرا بھی ارادہ ہوا کہ اس آیت کو موضوع بنا کر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، جو میرے لیے بھی باعث عبرت ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایسی باتیں جس پر میں بھی عمل پیرا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو۔ حضرات، میری ہو یا آپ کی ہو، یا دنیا کے اندر جتنے بھی ذی روح ہیں، جاندار ہیں، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے کہ نہیں؟ کسی کی زندگی دائمی نہیں ہے، سب کی زندگی عارضی ہے، اور زندگی کا اختتام ہوتا ہے اس موڑ پر جہاں پر آ کر اس کو موت لاحق ہوتی ہے۔ زندگی گزارتے گزارتے جہاں جا کر اس کی گاڑی رک گئی، اسی کا نام کیا ہے؟ موت۔ ہم کہتے ہیں نا موت ہو گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب جس کو بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اس گھونٹ کو پینا ہی پڑے گا، اس موت کے گھونٹ کو، کڑوے گھونٹ کو اپنانا ہی پڑے گا، چاہے انسان کتنا بھی نہ چاہے، کتنا بھی اس کا دل نہ کرے کہ میں نہیں مروں گا، مرنا ہے ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ لیکن دوستو، انسانوں اور جنات کو چھوڑ کر جتنے بھی جاندار مریں گے، ان کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد ان کے لیے زندگی نہیں ہے، نہ ان کے لیے جزا کا قانون ہے، نہ ان کے لیے سزا کا قانون ہے۔ ان کے لیے جو زندگی ہے یہی زندگی ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، انسان اور جنات۔ تو ان لوگوں کی زندگی کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو زندگی ہے اس کے بعد والی زندگی ہے۔ جب انسان مرتا ہے، اس کو موت لاحق ہوتی ہے،
اس کے بعد اصل اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد ہی اگلے مراحل اس کو نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ برزخی زندگی مرنے کے بعد، حشر والی زندگی مرنے کے بعد، پل صراط کا معاملہ، جنت دوزخ کا معاملہ مرنے کے بعد۔ جب تک زندہ ہے، جب تک اس دنیا کے اندر ہے، سمجھو کہ یہ عارضی ہی زندگی گزار رہا ہے، وقتی زندگی، اور اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ دائمی زندگی آنے والی ہے۔ اب اس زندگی کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر رہ کر ہی تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ارے جو کچھ آپ عمل کرو گے اس کا پورا پورا آپ کو اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اچھا کرو وہ بھی ملے گا، برا کرو وہ بھی ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، جو کریں گے وہ پائیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اصل کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ شیطان تو ہم کو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، اس لیے جس نے کلمہ لا الہ کا اقرار نہیں کیا، جو اسلام سے ناآشنا ہیں، جو اسلام کیا ہے جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے کیا ہیں یہی جو کچھ ہے زندگی دنیاوی یہی زندگی ہے، اس کے بعد مریں گے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ اس کے بعد اصل مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی اصل تو دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا مرنے کے بعد ہی اگلے جو مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے اس زندگی کے تعلق سے؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ عجیب مسئلہ ہے، انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کوئی مرنا پسند نہیں کرتا۔ کرتا ہے کیا؟ کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو پھر بھی ایک موت کا ڈر اس کے دل کے اندر لگا رہتا ہے۔ وہ کیسی کیفیت ہوگی، کیا عالم ہے، اس کے بارے میں ذرا تو ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن ان کو چھوڑ کر عام لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یود احدہم، ان میں کا ہر ایک اس بات کا خواہاں ہے لو یعمر الف سنہ، اگر اس کو 1000 سال دیا جائے، اور حلم مزید کے چکر میں رہتا ہے۔ اگر انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر، آدم علیہ السلام کی عمر ملے تو بھی وہ ناکافی سمجھے گا۔ چاہتا کیا ہے انسان؟ کہ میری زندگی طویل تر طویل ہوتے جائے، اور زندگی مختصر ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی ہزاروں سال کی پونجیاں جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا یزال قلب الکبیر شابا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے۔ داڑھی کے بال پک گئے، سر کے بال پک گئے، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں دھیرے دھیرے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہوں، لیکن اس کا دل ہمیشہ جوان ہے۔ کس بات کے معاملے میں؟ فی حب اثنتین، دو چیزوں کی چاہت میں۔ فرمایا فی حب الدنیا وطول العمل، ایک دنیا کی چاہت میں اور ایک آزمائش اور کیا کہتے ہیں اس کو، تمنائیں اور خواہشات کی لمبا کرنے میں، خوب لمبی لمبی خواہشات کی چاہت میں کہ فلانی چیز اللہ نے اس کو دی ہے، اس سے ابھی اس کو اطمینان نہیں ہوا، پھر آگے کی سوچتا ہے۔ ایک گھر ہے دوسرے گھر کے چکر میں، ایک دکان ہے دوسری دکان، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی، سستی ہے مہنگی گاڑی، عمل ہی عمل، خواہشات ہی خواہشات، تمنائیں تمنائیں، اور پھر زندگی کے اندر برکت، چاہتا ہے کہ لمبی دنیا میری ہوتی جائے، کوئی بھی
اپنی زندگی کو مختصر کرنا نہیں چاہتا. بوڑھا بھی زندہ رہنا چاہتا ہے, بچہ بھی زندہ رہنا چاہتا ہے, جوان بھی. اس لیے شاعر کیا فرماتا ہے, ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے آرماں لیکن پھر بھی کم نکلے. دوستو, موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے, لیکن کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, یہ طے نہیں ہے. مرنا ہے معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجل لکھی ہے, ایک وقت آئے گا مرے گا, اور وہ وقت کب آئے گا صرف اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. انسان کو اپنی پیدائش کا دن معلوم ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کو نہیں معلوم کہ کب مروں گا, اور پلیس آف ڈیتھ یہ بھی نہیں طے کر سکتا کہ میں جا کر فلانی جگہ مروں گا, میں جا کر فلانی, سوچتا نہیں ہے. ابھی جو ہمارے سامنے حادثہ رونما ہوا, ہمارا بچہ جس کا انتقال ہو گیا, سب کہتے ہیں کہ بچہ مسجد مدرسہ, مدرسہ مسجد, زیادہ سے زیادہ گھر, اکیلا سفر کر کے نکل گیا. کیوں چلا گیا؟ اس کی موت اس کو وہاں پر کھینچ لے گئی. 15 مہینے سے مسجد کے اندر امامت کر رہا تھا, مسجد والے کہہ رہے تھے کہ ایک دن کی چھٹی بچے نے نہیں لی, مدرسے والے کہہ رہے ہیں کبھی اس نے چھٹی نہیں لی. ہمہ وقت یہی فکر اس کو لگی رہتی تھی کہ لوگ کس طرح دیندار بن جائیں, لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین کیسے آ جائے, اللہ کو جاننے پہچاننے والے کیسے بن جائیں. بچوں پر محنت کر رہا تھا, بڑوں پر محنت کر رہا تھا, حتیٰ کہ غیروں پر. جس دن وہ چلا گیا میسور کی طرف, اس دن جا کر مڑی بازار کے اندر لوگوں کے بیچ میں جا کر پانی کی بوتلیں سپلائی کر کے چلا گیا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت اس کی وہاں ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ دن اور جگہ یہ سوائے اللہ کے کسی کو اس کی تعین نہیں ہے. اس سے اللہ کیا فرماتا ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پر جا کر وہ مرنے والا ہے, کہاں اس کی موت آنے والی ہے. کہنے والے کہتے ہیں, بہانے ہیں کہ بھئی وہ تو فلانے مطلب راستے سے جا رہا تھا, راستہ بھٹک گیا, وہاں چلا گیا, سیدھے راستے سے جاتا تو پہنچ جاتا. نہ, یہ سب بہانے ہیں, میرے اور آپ کی باتیں ہیں. انسان کو کہاں مرنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, وہاں اس کو کھینچ لے جائے گا اور وہیں جا کر اس کی کیا ہو جائے گی, موت ہوگی. وما تدری نفس بأي أرض تموت, جگہ معلوم نہیں ہے. ایسے ہی وقت, اور وقت کے تعلق سے کتنی آیتیں ہیں, لیکن اس آیت کو دھیان سے سن لیں. ہم سورہ منافقین میں پڑھتے رہتے ہیں, اللہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ ہرگز مطلب تاخیر نہیں کرتا جب انسان کی موت آ جاتی ہے. یعنی سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا, سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملتا, یاد رکھ لی. پھر بھی انسان پلاننگ پر پلاننگ کر رہا ہے, پلاننگ پر پلاننگ کر رہا ہے. یوں سمجھ رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بتا کر چلے گئے. کیا بتایا, زندگی اور موت کو تم ایسے سمجھو کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ کا وقت ہے, یا یوں سمجھو عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے, مغرب یا عشاء کے بیچ. مغرب پڑھو تو عشاء کے بارے میں انتظار مت کرنا, عشاء پڑھو تو فجر تک پہنچنے کے بارے میں مت سوچنا. ایک صحابی سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا, صلی صلاۃ مودع, نماز تو ایسے پڑھ کہ یہ تیری آخری نماز ہے. کیا حدیث یہ پیغام دیتی ہے کہ آخری نماز جس طرح پڑھنی ہے ویسے پڑھ, یعنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگرچہ کہ اللہ کے اس نے کیا فرمایا, اعمار امتی ما بین الستین سبعین, کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے بیچ میں ہیں, لیکن پھر بھی یہ بات بھی بتا گئے کہ نماز ایسی پڑھو جو نماز پڑھنے جا رہے اس کو آخری سمجھ کر کہ اگلی نماز ہم کو نصیب ہو کہ نہ ہو. اس لیے رکوع اطمینان سے, سجدہ اطمینان سے, خوف کھاتے ہوئے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, ڈرتے ہوئے. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں, لیکن ہماری اور آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو دھیان ہمارا باہر ہی رہتا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہیں ہمارا دماغ ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے. کیوں سا ہوتا ہے آج ہماری نمازوں کے اندر؟ یہی وجہ ہے نا
کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر. الگ بات ہے کہ 100 یہ نسیان یہ کیا ہے، امت جو محمدیہ ہے یا انسانیت کی ایک فطرت ہے. بغیر نسیان کے انسان رہ نہیں سکتا. انسان نسیان سے بنا ہے. ان الانسان مرکب من الخطا والنسیان، خطا کا پتلا ہے، خطا ہوگی اس سے، بھولے گئے. لیکن ہم سے بھول ہوتی ہے. میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ اب یہ آخری نماز ہے. شریعت یہ بھی کہتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اذا اصبحت، زندگی اور موت کو یوں سمجھو کہ صبح کرو تو شام کے بارے میں مت سوچنا، شام کرو تو صبح کے بارے میں مت سوچنا. کیا فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کے بارے میں مت انتظار کرنا کہ تمہاری شام ہونے والی ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب شام کرو فلا تنتظر الصباح، کہ صبح کا انتظار مت کرنا. یہ باتیں اللہ کے وسلم کی زبانی لسان نبوت سے جو ہم کو ملی ہے یہی بتاتی ہے کہ بہت زیادہ ہم پلان اور بہت زیادہ پلاننگ نہ کریں، بہت زیادہ دور کی مت سوچیں، کیونکہ زندگی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے تاجدار قسم کے لوگ آئے، بڑے بڑے کاروباری آئے، لمبی عمریں بھی لے کر آئے، لیکن کل من علیہا فان، جو بھی آئے گا اس کے اندر اس کو فنا ہے. باقی رہنے والی ذات کسی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. تماموں کو فنا ہونا ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے. اگر کوئی باقی رہتا یا باقی رہنے والی ذات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول اپنے لاڈلے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتا. اس لیے ان سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا، اے میرے نبی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء، اتقیاء، صلحاء، تابعین، بزرگان دین، جو بھی کہیں، جتنے بھی آئے نبی سب چلے گئے. لہٰذا آپ کو بھی جانا ہے اور آپ پر بھی موت طاری ہو گئی. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو یہ زندگی ساتھ دینے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اذکروا یا اکثروا ذکر حازم اللذات، ایسی چیزوں کا ذکر کرو جس سے تمہاری لذتیں ختم ہو جائیں گی. لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کرو. کتنے لمبے چوڑے بیانات کیوں نہ ہوں، سنتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر سند ہو کر رہ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز ہمارے ہوش اڑا سکتی ہے تو کیا ہے، صرف اور صرف موت ہے. آج ہمارے دور لوگ مر جاتے ہیں، اس پر ہم کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اپنا کوئی، اپنا قریبی کوئی یا گھر کے اندر کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک دم سند پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے یا انسان عبرت لے سکتا ہے تو وہ چیز کیا ہے، موت کا ذکر، موت کا تذکرہ. اکثر ذکر حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی گفت و شنود تھے، باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو فوراً آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہی صحابہ کرام نے کہا انہا جنازۃ یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الیست نفسہ، کیا بیچارے کی جان جان نہیں ہے؟ وہ بھی مرنے والا انسان ہی ہے. خالی مسلمان اگر مر رہا ہے تبھی اس سے عبرت لینا ہے؟ نا، ہمارے سامنے کسی کی موت کیوں نہ ہو، اس کی موت کو سامنے رکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا ہے. یہ پیغام دیتی ہے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے
کہ موت عبرت ہے، موت انذار ہے، موت تنبیہ ہے، موت عقل کو ٹھکانے لانے والی ہے، ہمارے ہوش کو باختہ کرنے والی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ اور حقیقت میں نے کہا نا کہ جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے، اسی کو عبرت ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے مشہور کرکٹر سعید انور کا نام سنا ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں فلانی جگہ جا کر مطلب اس کے اندر تبدیلی آ گئی، فلانے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، واللہ عالم، لیکن اس کی زبانی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کی بہت ساری تقاریر ہیں۔ اس میں ایک تقریر کے اندر اس نے کہا تھا کہ میرے اندر جو تبدیلی آئی، میں جو بیدار ہوا، مجھے جو ہوش آیا، اس وقت جب میرے سامنے میری چھوٹی سی ننھی بچی نے تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو جواب دے دیا، سانسیں توڑ دی میرے سامنے، تب مجھے احساس ہو گیا کہ مرنا ہے۔ ورنہ کرکٹر ہو، آپ لوگ جانتے ہیں، یا فلم سٹار ہوں، یا اس طرح کے کوئی بھی ہوں، ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ دنیا کی تمام سہولیات ان کے لیے مہیا، کیا نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن جب اس کے سامنے اس کی بیٹی نے دم توڑ دیا تو اس نے کہا کہ نہ، اب بھی اگر میں غفلت میں پڑا رہا تو پھر مجھ سے گیا گزرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سے اس نے جتنی بھی گھر کے اندر ٹی وی، فلم یا جو بھی مطلب بیکار چیزیں، فحش چیزیں جس سے انسان اپنے رب کو بھولتا ہے، وہ تمام چیزیں اس نے توڑ کے مروڑ کر کے رکھ دی، پھینک دیا، اور فوراً اس نے توبہ کر دی۔ آج کہیں بھی آپ کو اگر اس کا فوٹو نظر آئے گا تو اس کے چہرے پر سنت رسول ہے، نماز کا پابند بن چکا ہے، ورنہ وہ خود کہتا ہے نماز کیا تھی، رب کیا تھا، ہم جانتے نہیں تھے۔ یہی سب کچھ دنیا کو ہی دنیا سمجھ بیٹھے تھے، جنت کا کبھی تصور بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن کیا یہی ہے نا کہ ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز، جس کے ساتھ حادثہ رہنما ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، اچانک اگر اس کا قریبی ہو جاتا ہے تو ان کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمام محافل کے اندر رب کا ڈر، رب کا خوف، اس کی یاد، اس کا ذکر ہمیشہ ہم کو لگا رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے مطلب ذہن کے اندر ہو کہ ہم کو یہاں سے منتقل ہونا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان کے اندر گئے، جنازہ ابھی لایا نہیں گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے اطراف ہم تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ابھی جنازہ تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر کیا کر رہے تھے؟ کھود کریت کر رہے تھے، کھرچ رہے تھے ایسے زمین کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے کریتتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں حتی بل الثرا، اتنے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہ رہے تھے کہ زمین وہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پوری تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ آخر کس قدر آنسو نکل گئے ہوں گے، اندازہ لگائیے کہ آنسو آنکھوں سے نکل کر زمین کے اوپر گر گئے اور زمین بالکل گیلی ہو گئی۔ بل کے معنی آتے ہیں تر ہونا، گیلا ہونا۔ اور اللہ کے رسول وسلم اپنے صحابہ کرام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے تماموں سے مخاطب ہو کر کہا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، ابھی جنازہ نہیں لایا گیا تھا، اللہ کے رسول وسلم کے اطراف جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لمثل ھذا فاعدوا، اس کی فکر کرو۔ اس کے لیے کس سے مخاطب ہیں؟ صحابہ کرام، جو سمجھے ہی تھے کہ آخرت کی زندگی زندگی ہے، جو اسلام کے اندر آنے کے بعد دنیا کو بالکل ہیش سمجھتے تھے، دنیا کو کبھی انہوں نے ترجیح دی ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں، ضرورت بھر دنیا حاصل کرنے والے، ان کو اللہ کے رسول ڈرا رہے ہیں، ہم کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ لمثل ھذا فاعدوا،
اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ دوستو، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے دو گھر ہیں، ایک گھر اوپر کا زمین کے اوپر اور ایک گھر زمین کے نیچے کا۔ اس لیے ایک اللہ والے کہہ گئے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے، افلاک کس کو کہتے ہیں؟ فلک، آسمان کو۔ جب تک جاگنا ہے، زندہ رہنا ہے، جاگ لو، پھر حشر قائم ہونے تک کہاں سونا پڑے گا؟ اس زمین کے نیچے۔ تو دنیا کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 60-70 سالہ زندگی، یہاں 1000 سال اور 2000 سال جینے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں سوچ کر ہم تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی تیاری نہ کریں، اس کی فکر میں نہ پڑیں، بلکہ ہم کو جہاں جانا ہے، جس کا ہم کو سامنا کرنا ہے، جن مراحل سے ہم کو گزر کر آگے جانا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا ہیں؟ فکر مند ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت کی منزل پر 2 راستوں کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے۔ موت کی منزل تک، میں نے کہا نا، ایک موڑ آتا ہے چلتے چلتے، جہاں اختتام ہوتا ہے وہ موت ہے، تو وہاں پہنچتے پہنچتے 2 راستے طے کرتا ہے انسان، اور وہ 2 راستے کیا ہیں؟ ایک اطاعت والا راستہ اور ایک معصیت والا راستہ۔ اطاعت کس بات کی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، سنت والی زندگی، جو زندگی اللہ کو مطلوب ہے وہ والی زندگی گزار کر جاتا ہے، اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ اور معصیت کے راستے سے پہنچتا ہے تو موت اس کے لیے خسارہ ہے، وہیں سے اس کے لیے پریشانیاں شروع، تکالیف شروع، پھر لاکھ کوشش کرے گا، رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ لوٹا دے لوٹا دے، موقع ملنے والا نہیں ہے، 1000 کیوں نہ کوشش کرے۔ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ شہید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ دنیا کے اندر ہم کو بھیج دے۔ پتہ ہے کیوں؟ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اپنا درجہ کہ کس قدر ہمارا اکرام ہو رہا ہے، اس لیے ان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے پھر سے جاؤں، پھر سے شہید ہو کر، پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ اضافہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا قانون، میرا دستور ہے کہ آنے کے بعد تم کو واپس جانا نہیں ہے۔ تو شہداء جو اتنے آرام اطمینان میں رہنے کے باوجود بھی وہ پھر اس دنیا کے اندر شہید ہونا چاہتے ہیں آ کر، تو جو نافرمانی کر کے مرا، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، وہ کتنا ترسے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ موقع دے دو، اب جا کر اچھے کام کروں گا۔ موقع گنوانے کے بعد پھر موقع ملنے والا نہیں ہے، گیا وقت، اس لیے کہتا نا پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر جو موقع ملا ہے، کتنی گھڑیاں باقی ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر ہم کو اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورے کرتے رہنا ہے۔ اس لیے ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، بادشاہ کی زندگی جس سے سبھی لوگ واقف ہیں، اور ایک اللہ والا کیسی زندگی گزارتا ہے اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ آج تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، معافی چاہتا ہوں، باتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ جس سے مجھے بھی عبرت حاصل اور آپ کو بھی۔ تو ایک بادشاہ نے اللہ والے سے کہا کہ ہمارے دلوں کے اندر موت کا ڈر کیوں زیادہ ہوتا ہے، ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو ہمہ وقت تیار رہتے ہو کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور آپ کی جان لے لے اور آپ جا کر رب سے ملاقات کرو۔ تو وہ جو بادشاہ اور جو اللہ والے ہیں ان کا نام بتا دوں، سلیمان بن ملک وہ بادشاہ تھے، اور ابو حازم یہ اللہ والے تھے۔ تو سلیمان بن ملک نے جب پوچھا ان سے کہ ہمارے دل کے اندر اس طرح کا کیا ہوتا ہے، ڈر لگا کیوں رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو، اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہو اور اس کے آباد کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہو، لہٰذا تمہاری آخرت ویران رہتی ہے۔ اور کس کے اندر آپ میں سے اور مجھ میں سے ہمت ہے کہ ایک ویران جگہ چلا جائے؟ کوئی گھر خالی پڑا رہتا ہے، کوئی بھی نہیں وہاں اطراف، رات میں جانے کے لیے ڈرتا ہے، بھائی ویران ہے، کوئی جنات شیاطین ہوں گے، خالی جگہ کو کوئی پسند نہیں کرتا جانا۔
اس لیے تم اس دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں آخرت کو ویران کر کے وہاں جانے کے لیے، اس ویرانی میں جانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ ڈرتے ہو. اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کو آباد کرتے ہیں. یہ ہماری ویران جگہ ہے، ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے، اس سے نہیں. ہم ہمہ وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس آبادی کے اندر ہم چلے جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتا دی. الموت جسرن کہا. الموت جسرن، موت ایک پل ہے. پل کیسا پل؟ یوصل الحبیب بالحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے والا پل. ایک حبیب اس پل کے اس طرف ہے، بیچ میں ندی ہے سمجھو، پل ہے. اب پل پر سے گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب سے ملنے جاتا ہے، یا ایک محبوب دوسرے محبوب سے ملنے جا رہا ہے سمجھو. یہی ایک پل ہے موت. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کہیں فرماتا ہے ریحانۃ المؤمن الموت، گلدستہ ہے مومن کے لیے موت. کہیں فرمایا غنیمت المؤمن الموت، اس کے لیے غنیمت ہے، وہ انتظار میں ہے. لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے اس کے دل میں وہن لگا ہوتا ہے، اس لیے کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرتا ہے. حب الدنیا کراہیت الموت معاملہ رہتا ہے. دنیا کی چاہت اس کے پاس زیادہ ہے اور موت کی نفرت. جہاں موت کا لفظ آ گیا وہ ڈرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے؟ للصائم فرحتان، ایک روزے دار ہوتا ہے تو روزے دار کے لیے دو قسم کی خوشخبریاں ہیں. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو کب ملتی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک ایسے ہی بھوکا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب کچھ ملے گا، کھاؤں گا اور میری بھوک کو کیا کروں گا؟ ختم کروں گا. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ وفرحۃ، یہ خوشی ہے عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے. وہ کون سی؟ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نماز میں میری موت آئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مومن بندہ یہی چاہتا ہے سجدے میں میری موت ہو، حالت صوم میں میری موت ہو. تو ایک فرحت یہ بھی ہے مومن کے لیے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں مطلب وہ خوش رہتا ہے. ایک آخری روایت ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا. جب جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح. کیا فرمایا؟ مستریح او مستراح، یہ یا تو آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل کیا گیا ہے. یا تو اس کو آرام ملے گا یا تو لوگوں نے اس سے آرام حاصل کر لیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں ہمارے نہیں آئی، کیا مطلب ہے آرام پانے کا اور کیا مطلب ہے اس سے آرام حاصل کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المؤمن، مومن بندہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے یستریح من نصب الدنیا واذاها، اور دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی تکالیف سے وہ راحت حاصل کرتا ہے. الی رحمت اللہ، اللہ کی جوار میں، اللہ کی رحمت میں، اس دنیا کے جھمیلوں سے ختم ہو کر وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہوتا ہے. وہ آرام پانے والا ہے. کون؟ مومن بندہ. لیکن اس کے عکس، جس سے آرام حاصل کیا جاتا ہے، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا والعبد الفاجر، اللہ کا نافرمان بندہ یستریح منہ العباد، اس سے لوگ راحت حاصل کرتے ہیں. چلا گیا، بڑا اچھا ہوا، بہت بڑا فتین تھا، اس کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ ہو رہا تھا، پوری بستی کا، پورے گاؤں کا، پورے ملک کا اس نے مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا تھا. یستریح من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا ہے؟ بندے اس سے راحت حاصل کرتے ہیں. بندے ہی نہیں، والبلاد، ملک اس سے سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے. جب اللہ کے باغی سرکش اس دنیا کے اندر منمانی کرتے ہیں تو اللہ کے لاڈلے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ یا تو اس کو ہدایت سے نواز دے یا اس دھرتی کو، اس زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے کیا کر دے؟ پاک کر دے. تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، درخت، جانور تک، چوپائے تک کیا ہو جاتے ہیں؟ ایسے کی موت پر خوش ہو جاتے ہیں.
اس لیے شاعر نے کیا کہا، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگوں کو غفلت زیب نہیں دیتی، ہر وقت اللہ کا دھیان لگا رہنا چاہیے، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں، جو انسان، میں نے کہا نا شروع میں، جو انسان دنیا میں آتا ہے کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی ہوں ذرا دھیان رہے۔ جب سے ہم آئے ہیں تب سے ہمارے موت پیچھے پیچھے، روزی اور موت ہمارے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے روزی کے بارے میں بھی ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ فکر اسی کے بارے میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم آخری دانہ اس دنیا کا کھائیں گے نہیں، اس دنیا سے ہم کو اٹھائے گا نہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اموات حال میں ہوئی ہیں اس سے عبرت لینے والا بنا دے۔ آج بھی ایک موت ہو گئی، جس کی بھی موت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرے بال بال، اور اس بچے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال مغفرت کرے، جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکانہ نصیب کرے، اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عظیم اور صبر جمیل سے نوازے، نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رہے ایمان پر باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اپنی اطاعت پر، سنت پر باقی رکھے، جب ہماری موت آئے تو حالت ایمان میں ہماری موت ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔